بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک عبدالرشید آوان۔ یوٹیوب چینل آئینہ اسرار کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایسا خفیہ کوڈ بتانے جا رہے ہیں جو قرآن مجید کا سب سے پاورفل کوڈ ہے۔ یہ ہے اسم اعظم۔ جی ہاں، ایسا اسم اعظم جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس اسم کا ورد کرنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر شے اس بندے کے آگے سرنگون ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، صدیوں سے بڑے بڑے علماء و صوفیاء کرام اسم اعظم کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ ہر ایک نے یہی دعویٰ کیا کہ میرا بتایا ہوا ہی اصل اسم اعظم ہے۔ لوگ آج تک اپنی بساط اور جستجو کے مطابق کوئی آیت کریمہ اور کچھ اسماء حسنہ کو اسم اعظم قرار دیتے رہے۔ آج ہم آپ کو ایسا اسم اعظم بتانے جا رہے ہیں جس کی ہم نے طویل جستجو اور گہری تحقیق کے بعد کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمارا غالب ترین گمان ہے کہ یہ مختصر لیکن گراں قدر آیت انشاءاللہ اسم اعظم کی تمام صفات و برکات اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس کے عددی معجزات، ریاضیاتی حقائق اور حروف کا توازن و ترتیب خود اس کے اسم اعظم ہونے کی تصدیق کریں گے، اور آپ کا یقین اور اعتماد بھی اس کی گواہی ضرور دے گا۔ انشاءاللہ آپ اس کا ورد کر کے اپنی زندگی کی ساری پریشانیاں دور کر سکیں گے۔ زندگی کا ہر فیصلہ آپ کے حق میں جائے گا۔ اب ہم آپ کو اسم اعظم کی پہچان اور اس کے حقیقی ہونے کے شواہد اور دلائل پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ چند منٹ کی ویڈیو ہے۔ اپنی پوری توجہ کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو عمل کرنے کا صحیح طریقہ سمجھ آ جائے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ یہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ ہے وہ اسم اعظم جس کی سب سے بڑی اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ 5 الفاظ پر مشتمل آیت کریمہ پر کوئی ایک نقطہ بھی نہیں، لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے ہر طرح سے مکمل ہے۔ جس طرح لفظ اللہ، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے الفاظ نقطوں کے بغیر ہیں۔ کسی لفظ یا حرف پر کوئی نقطہ نہیں۔ علماء کرام اور محققین لکھتے ہیں کہ نقطوں کے بغیر اسم الہی بھرپور تاثیر اور قوت رکھتے ہیں۔ عربی زبان میں اسے حروف مہملہ کا کمال کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پاکیزہ نام سے شروع ہونے والا یہ کلام نقطوں کی محتاجی سے پاک ہے۔ یہ آیت مقدسہ صرف 3 حروف الف، لام اور ہا سے مل کر بنی ہے۔ اس پوری آیت میں صرف یہی 3 حروف استعمال ہوئے ہیں، لیکن مکمل توحید بیان کرتی ہے۔ کیا کسی انسان یا اس کے بنائے ہوئے سپر ترین کمپیوٹر میں یہ طاقت اور صلاحیت ہے کہ وہ صرف ان جیسے 3 حروف کے ساتھ 5 الفاظ پر مشتمل آیت بنا سکے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ کی مکمل توحید بیان کرے؟ بالکل ناممکن۔ اللہ سبحانہ کا یہ چیلنج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک برقرار ہے۔ خالق کائنات جو سب سے بڑا ریاضی دان ہے، کس طرح سے ترتیب دیا گیا ایک ڈیجیٹل کوڈ ہے۔ یہ اسم اعظم ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے اور رزق و برکت کے بند تالوں کو کھولنے والی ماسٹر کی ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ عرش الہی کے دروازوں کی وہ کنجی ہے جو بند تقدیروں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو پکارتے ہوئے جب زبان پر کوئی نقطہ نہیں آتا تو دل کی گہرائیوں میں توحید کا وہ نور پیدا ہوتا ہے جو انسان کو اس مادی دنیا سے بلند کر دیتا ہے۔ علم العداد کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ جب حروف کا عددی توازن کامل ہو تو دعا کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں حرف الف اور حرف لام کی 5 بار تکرار جلال اور جمال کا وہ حسین سنگم ہے جو انسان کی شخصیت میں رعب اور وقار پیدا کرتی ہے۔ اس کا ورد کرنے والا لوگوں کی نظروں میں معزز ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ناظرین کرام توجہ فرمائیں، کس طرح
عدد 5 کیسے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، یقیناً آپ دم بخود رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک عام لفظ جو ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں، وہ لفظ اسم اعظم ہے۔ ذرا اس لفظ کی عددی ویلیو نکال کر دیکھتے ہیں۔ اس لفظ کے حروف یہ ہے: الف، سین، میم، الف، عین، زا اور میم۔ الف کی عددی ویلیو ہے 1، سین کی 60، میم کی 40، پھر الف کی 1، عین کی 70، زا کی 900 اور میم کی 40۔ ان سب کو آپس میں جمع کریں تو یہ 1112 بنتا ہے۔ 1112 کو پھر آپس میں جمع کریں، 1 جمع 1 جمع 1 جمع 2 تو یہ 5 بنتا ہے۔ ناظرین کرام، کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ہم جس اسم اعظم کو سمجھنے جا رہے ہیں، اس لفظ اسم اعظم نے اشارہ دے دیا کہ یہی ہے عدد 5 کا راز جو کھلنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اس آیت کریمہ میں کل 5 الفاظ ہیں۔ اس کے کل حروف کی تعداد 14 ہے۔ 1 اور 4 جمع کرے تو یہ بھی 5 بنتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ان 14 حروف کی عددی ویلیو نکال کر دیکھتے ہیں۔ ان کو آپس میں جمع کرے تو جواب 176 ہوگا۔ 176 کو پھر آپس میں جمع کریں، 1 جمع 7 جمع 6 تو یہ 14 ہوئے۔ 1 اور 4 کو جمع کیا تو پھر عدد 5 سامنے آیا۔ ناظرین کرام، یہ آیت قرآن مجید کی 5 سورتوں میں آئی ہے۔ وہ 5 صورتیں یہ ہیں: سورت البقرہ آیت نمبر 255، سورت آل عمران آیت نمبر 2، سورت النساء آیت نمبر 87، سورت طٰہٰ آیت نمبر 8 اور 5ویں سورت التغابن آیت نمبر 13 ہے۔ یہاں ایک بڑا حیران کر دینے والا معجزہ موجود ہے۔ 5 صورتوں کی آیت نمبروں کو آپس میں جمع کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 255، آیت نمبر 2، آیت نمبر 87، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 13۔ 255 جمع 2 جمع 87 جمع 8 جمع 13، یہ 365 بنے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اتفاق سامنے آیا ہے۔ ہمارے سالانہ کیلنڈر میں بھی 365 دن ہوتے ہیں۔ یہیں ایک اور کمال دیکھیں، عدد 365 کو آپس میں جمع کر کے مفرد کریں تو جواب 5 آئے گا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ نہیں، یہ اس قدرت کا کمال ہے جہاں انسانی عقل چکرا جاتی ہے۔ آپ جان چکے ہیں کہ قرآن کی ان 5 صورتوں میں یہ اسم اعظم موجود ہے۔ اب ان صورتوں کے ناموں کے اعداد یعنی ان کی عددی ویلیو نکالتے ہیں۔ سورت البقرہ کے حروف یہ ہیں: الف، لام، با، کاف، را، ہا۔ یہ کل 338 ہوئے۔ 3 جمع 3 جمع 8 کو پھر جمع کیا تو 14 آئے اور 1 اور 4 پھر 5 بنے، یعنی سورت کا نام البقرہ کی عددی ویلیو بھی 5 ہے۔ دوسری سورت آل عمران ہے۔ اس کے حروف یہ ہیں: الف، لام، عین، میم، را، الف، نون۔ ان حروف کی کل عددی ویلیو 392 بنتی ہے۔ 3 جمع 9 جمع 2 کو جمع کیا تو یہ 14 بنے، 1 اور 4 پھر 5 ہوئے۔ دوسری سورت آل عمران کا عدد بھی 5 ہے۔ اس کے بعد سورت ہے النساء۔ اس کے حروف یہ ہیں: الف، نون، سین، الف اور حمزہ۔ ناظرین کرام، اس لفظ میں لام ساکن ہے، اس لیے اسے کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ ان کی عددی ویلیو 113 بنتی ہے۔ 3 جمع 1 جمع 1 یہ بھی 5 بنتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی صورت ہے طٰہٰ۔ اس کے صرف 2 حروف ہیں، تا اور ہا۔ تا کی ویلیو ہے 9 اور ہا کی 5 ہے، اور 9 اور 5 کو جمع کیا تو 14 اور 1 اور 4 کو پھر جمع کیا تو 5 عدد حاصل ہوئی۔ آخری اور 5ویں صورت التغابن ہے۔ اس کے حروف یہ ہے: الف، تا، غین، الف، با، نون۔ یہاں بھی لام ساکت ہے۔ ان کی عددی ویلیو 1454 ہے۔ 1 جمع 4 جمع 5 جمع 4 کو آپس میں جمع کر کے مفرد کیا تو پھر عدد 5 سامنے آیا۔ ناظرین کرام، یہاں تک آتے ہوئے
اور اسم اعظم کے پوشیدہ حقائق سے پردہ اٹھاتے یقیناً آپ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں گے۔ اس قدر باریک اور درست کیلکولیشن کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اور اس سے زیادہ اسم اعظم کے مستند دلائل اور پختہ حقائق کیا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب اسم اعظم کو پڑھنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ ترکیب انتہائی آسان ہے۔ نئے چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 14 تاریخ کے درمیان کسی بھی جمعرات یا جمعہ کو شروع کریں۔ اگر تو نوچندی جمعرات یعنی نئے چاند کی پہلی جمعرات کو کر سکیں تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ جمعرات ہفتے کا 5واں دن ہے۔ فارسی میں جمعرات کو پن شنبہ کہتے ہیں۔ بعد نماز عشاء پاک لباس باوضو منہ طرف خانہ کعبہ اور جائے نماز پر بیٹھ جائیں، اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے خالی کر لیں اور ساری توجہ اپنے خالق حقیقی کی طرف کر لیں۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ کلام اللہ کا تو دھیان بھی اللہ کا۔ سب سے پہلے 11 بار درود پاک، پھر 1 بار بسم اللہ شریف پڑھیں اور پھر اسم اعظم اللہ لا الہ الا ہو 176 بار پڑھیں۔ تعداد میں ذرا بھی کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی حاجت بیان کرتے ہوئے دعا مانگے۔ یہ عمل آپ نے 14 دن کرنا ہے، ناغہ نہ ہونے دیں۔ انشاءاللہ 14 دنوں میں آپ کی مشکل آسان، دعائیں قبول اور مسائل چاہے پہاڑ جتنے ہوں حل ہو جائیں گے۔ دنیاوی کام غیبانہ طریقے سے سر انجام پانے لگیں گے۔ اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ملے گا۔ یاد رکھیے، یقین جتنا پختہ ہوگا معجزہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی اور پسند آئی تو ایک لائک اور کمنٹ باکس میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں، اور نئے آنے والے معزز احباب سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں قرآن مجید کے مزید حیران کن معجزات کے ساتھ، جو اس سے پہلے آپ کی نظر سے نہیں گزرے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔